اگر ہسپتالوں کا رخ کیا جائے تو وہاں مریضوں کا ہجوم دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے پوری قوم ہی بیمار ہو۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ جن بیماریوں میں لوگ بڑھاپے یا ادھیڑ عمر میں مبتلا ہوا کرتے تھے، اب جوان بلکہ نوجوان بھی ان کا شکار ہونے لگے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا اور اب کرنا کیا چاہیے؟ اس بارے میں ماہرین صحت کا کیا خیال ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم شامل کریں گے۔ زندگی ایک سفر ہے جس کا آغاز انسان ناتوانی کی حالت میں کرتا ہے اور پھر وہ بچپن سے لڑکپن، نوجوانی، پھر بھرپور جوانی، ادھیڑ عمری کے مراحل سے گزرتا ہوا بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ جوانی میں قوا اور قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ تاہم بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوتے ہی انہیں کئی طرح کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں، جن میں شوگر، امراض قلب، ہائی بلڈ پریشر نمایاں ہیں۔ یہ بالعموم بڑھاپے کی بیماریاں تصور کی جاتی ہیں، لیکن گزشتہ چند دہائیوں میں یہ جوانی بلکہ نوجوانی میں ہی نمودار ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ امراض قلب کو دنیا بھر میں اموات کا سب سے بڑا سبب قرار دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 17.9 ملین افراد ہر سال موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ پہلے دل کی بیماریوں کو بڑھاپے کی بیماری سمجھا جاتا تھا، لیکن اب بڑھاپے سے قبل ہی لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ 30 سال سے کم عمر کے افراد کو بھی دل کے دورے کی شکایت کے ساتھ ہمارے پاس لایا جاتا ہے۔ نوجوانوں میں کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر کے مسائل بہت عام ہو چکے ہیں، جو امراض قلب کی بڑی وجوہات ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر بھی پہلے بزرگوں کی بیماری شمار ہوتی تھی، لیکن عالمی ادارہ صحت کے مطابق اب 1.1 بلین نوجوان اس کا شکار ہیں۔ نیشنل ہیلتھ سروے 2011 کے مطابق پاکستان میں 15 سال کی عمر کے 19% بچے ہائپر ٹینشن میں مبتلا ہیں۔ 2017 میں ذیابیطس کی شرح معلوم کرنے کے لیے کیے گئے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 35.3 ملین افراد اس مرض میں مبتلا ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ اب نوجوان بھی اس کا تیزی سے شکار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کے پاس 14 سے 15 سال کے ایسے بچے بھی آتے ہیں جنہیں ٹائپ 2 ذیابیطس ہے۔ ذیابیطس کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ بچوں میں بالعموم ٹائپ 1 پائی جاتی ہے، جو زیادہ تر موروثی ہوتی ہے، جبکہ ٹائپ 2 کا تعلق طرز زندگی اور موٹاپے وغیرہ سے ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اب 10 سے 12 سال کے بچے بھی موٹاپے کے مسائل کے ساتھ ان کے پاس آ رہے ہیں۔ گزشتہ چند دہائیوں میں میڈیکل سائنس نے خاطر خواہ ترقی کی ہے، جس کے سبب بہت سی بیماریوں کا علاج آسان ہو گیا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں علاج معالجے کی سہولیات، اسپتالوں اور ڈاکٹروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ایسے میں بڑے امراض کی شرح میں کمی آنی چاہیے تھی، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف بڑھ رہے ہیں بلکہ عمر کی اس حصے میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں جس میں یہ عموماً نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے اسباب پر غور کرنا اشد ضروری ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچوں میں دل کے زیادہ تر مسائل، مثلاً دل میں سوراخ یا نقائص وغیرہ، پیدائشی یا موروثی ہوتے ہیں۔ تاہم ایسے بہت سے مسائل جو پہلے بزرگوں میں دیکھے جاتے تھے، اب 30 سال کی عمر کے بعد ہی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان میں ہائپر ٹینشن، ہائی کولیسٹرول اور بلڈ پریشر نمایاں ہیں۔ آج کل لوگ اپنی مصروفیات میں جسمانی سرگرمیوں کو شامل نہیں کرتے، جس سے پہلے وہ موٹاپے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ دل کے مریض بن جاتے ہیں۔ پہلے بچے اور نوجوان لڑکے میدانوں اور گلیوں میں کھیلتے دکھائی دیتے تھے، مگر اب ٹیکنالوجی کے اس دور میں موبائل فون کو ہی تفریح کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ بچوں میں ذیابیطس 2 کے مسائل کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ بچے آج کل ان کھیلوں میں شامل ہو گئے ہیں جن کے اندر کم سے کم جسمانی حرکت شامل ہے، جیسے موبائل پر ویڈیو گیم کھیلنا، ایسی انڈور گیم کھیلنا جو کہ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر کھیل سکتے ہیں۔ بچوں کو ایسی گیم میں کم سے کم ڈالیں اور انہیں آؤٹ ڈور میدانوں کے اندر لے کے جائیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر پائی جانے والی فالتو چربی کنزیوم ہو سکے۔ کچھ عرصہ پہلے تک کھیلیں ہم نصابی سرگرمیوں کا اہم جز ہوا کرتی تھیں اور اسکولوں کے پاس کھیل کے میدان ہوا کرتے تھے۔ اب چند کمروں پر مشتمل اسکولوں میں نہ تو جسمانی کھیلوں کی سہولت ہے اور نہ ہی ان کی ترجیح میں شامل ہے۔ والدین کے نزدیک بھی اصل اہمیت نمبر حاصل کرنے کی ہے اور وہ کھیل کود کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔
یہاں پر ہماری سوسائٹی کے بڑوں کو خیال کرنا چاہیے، جہاں پر پڑھائی ان کی ذہنی نشو و نما کرتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کھیل ان کی جسمانی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو گھروں کے اندر اپنے اسٹڈی روم تک محدود کر دیتے ہیں تو ہم ان کی جسمانی نشو و نما کو روک دیتے ہیں۔ جب لوگوں کی زندگی میں مشقت کا پہلو زیادہ تھا تو لامحالہ انہیں ایسے کھانے کی ضرورت ہوتی تھی جو انہیں زیادہ مقدار میں توانائی فراہم کر سکیں۔ یوں ان کے ہاں حلوے، پنجیریاں، دیسی گھی، نہاری اور پائے وغیرہ رواج پا گئے۔ یہ تمام چیزیں زیادہ کیلوریز کے حامل ہوتی تھیں، لیکن وہ سب مسلسل پیدل چلنے، ہل چلانے، کنوؤں سے پانی بھر کر لانے، چکی پیسنے، فصلوں کی کٹائی، کبڈی، گھوڑ دوڑ اور اس طرح کی کھیلوں میں بآسانی استعمال ہو جاتی تھیں۔ یوں ان میں طرز زندگی کی وجہ سے بیماریوں کی شرح بہت کم تھی۔ جب زندگی میں جسمانی سرگرمیوں کی شرح نمایاں طور پر کم ہو گئی تو اصولاً کھانے پینے کی عادات میں بھی اسی کے مطابق تبدیلی آنی چاہیے تھی۔ ایسے میں مرغن کھانوں کو سادہ غذاؤں میں بدلنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے نہ صرف ایسا نہیں ہوا بلکہ ایسے کھانوں کی شرح میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گھر کے کھانوں کی جگہ برگر، پیزا، چکن اور جنک فوڈ نے لے لی۔ خوشی کا کوئی بھی موقع ہو، ہائی کیلوریز فوڈ ہی لوگوں کی پہلی ترجیح بن گیا ہے۔ ہوم ڈیلیوری کی سہولت اب محض ایک کلک کی دوری پر ہے۔ کھانوں کے حوالے سے لوگوں کے شوق کو دیکھتے ہوئے کمپنیاں اس آفر کو مارکیٹنگ کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ کیونکہ جسمانی سرگرمیوں کی عادت کم ہے، لہذا اس رجحان نے بیماریوں کا دروازہ نہیں، فیلڈ گیٹ کھول دیا ہے۔ یوں دل کی امراض، کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریاں وقت سے پہلے عام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کے آگے بند باندھنے کے لیے ہمیں صحت مندانہ طرز زندگی کو اپنانا ہوگا، جس کے اہم اجزاء سادہ غذا، متحرک طرز زندگی اور غیر صحت مندانہ رویوں سے پرہیز ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسی بیماریاں جو پہلے صرف بزرگوں تک محدود تھیں، یعنی کہ بلڈ پریشر کے امراض، دل کے امراض اور ذیابیطس پہلے ہم بزرگوں میں دیکھتے تھے، آج کل جوانوں میں نہیں بلکہ نوجوانوں میں بھی یہ بیماریاں پائی جا رہی ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ جب ڈاکٹر سے جانی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا طرز زندگی ہی ان بیماریوں کی وجہ بن رہا ہے۔ ایک طرف تو ہم ہائی کیلوریز کے کھانے کھا رہے ہیں، دوسری طرف ہماری ایکٹیویٹیز اپنے بیڈ تک، اپنے آفس تک محدود ہو گئی ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ دیسی گھی اور مرغن غذائیں کھاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ میلوں پیدل چلتے تھے، ہل چلاتے تھے، کھیتوں کے اندر کام کرتے تھے، فصل کی بوائی کرتے تھے، فصل کی کٹائی کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے چینج ہونے سے اور دیہاتوں سے شہروں میں منتقل ہونے کی وجہ سے ہم نے وہ سارے کام تو چھوڑ دیے، لیکن کھانے کی وہ تمام چیزیں جو ہم اس وقت یوز کرتے تھے وہ آج بھی استعمال کر رہے ہیں۔ کھانے کی یہ تمام چیزیں ہم اپنے اندر زیادہ کولیسٹرول اور کیلوریز رکھتی ہیں۔ ان کی زیادتی کی وجہ سے ہمارا جسم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے طرز زندگی کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، اس کے مطابق اپنے کھانے کی شیڈول کو ری آرگنائز کریں۔ اس سے نہ صرف آپ اپنی بلکہ آپ اپنے گھر کے لوگوں کی صحت کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں۔